بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک متکلم کی میں نے گفتگو سنی ہے اور وہ گفتگو سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا، بڑی دلی تکلیف ہوئی کہ یہ بندہ اسلام کی کیسے تشریح کر رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی مجھے تو میں تو بڑا حیران پریشان ہوں اس کی گفتگو سن کر۔ میرے چند سوالات ہیں، چند اعتراضات ہیں، اور یہ سوالات اور یہ اعتراضات اس لیے ہیں کہ میں دین اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، اور جن لوگوں نے متکلم کی باتیں سنی ہیں تو وہ بھی دین سمجھنے کی خاطر اور میں بھی دین سمجھنے کی خاطر متکلم سے منتظر رہوں گا کہ متکلم ہمارے سوالات کا جواب دے۔ وہ دین کا مبلغ اپنے آپ کو کہتا ہے، اپنے آپ کو اسلام کا داعی کہتا ہے، تو اسلام کا داعی اور مبلغ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، صبر و استقامت کا دامن تھامتے ہوئے وہ اپنے ان سوالات کا جواب دے۔ بندہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ہمارے دین کے اندر فی امرنا کا مطلب ہمارے دین کے اندر نیا کام پیدا کیا تو وہ بدعت ہے، دین کی قید لگائی۔ اور متکلم کہتا ہے کہ میں ٹوپی پہنتا ہوں یا اینک پہنتا ہوں یا گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو دین سمجھ کر نہیں، دنیا سمجھ کر جاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ دین میں اضافہ کرے دنیا سمجھ کر تو وہ ٹھیک ہوگا، اگر دین سمجھ کے اضافہ دین میں کرے گا تو وہ غلط ہوگا۔ مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے۔ رہی بات متکلم کی کہ صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم نے میلاد نہیں منایا، لہذا اس لیے میلاد یہ لوگ نہ منائیں۔ میلاد منایا تھا مظفر شاہ نے، تو ٹھیک ہے مظفر شاہ نے میلاد منایا ہے، بقول تیرے درست مان لیتے ہیں۔ میرا سوال تیرے سے یہ ہے کہ جو 6 کلمے ہیں، پہلا کلمہ طیب، دوسرا شہادت، تیسرا تمجید، چوتھا توحید، پانچواں استغفار، چھٹا رد کفر، یہ تمہاری جماعت کلمے ہر بندے کو پڑھاتی ہے، جدھر تبلیغ کے لیے جاتی ہے پڑھاتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کے اندر یہ کلمے مجھے دکھا کے دے، قرآن کی کسی آیت میں مجھے 6 کلمے دکھا، کہاں لکھے ہیں 6 کلمے؟ حدیث کی کسی کتاب میں مجھے 6 کلمے دکھا دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو 6 کلمے پڑھائے ہوں، یا صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے تو تابعین کو صحابہ کرام نے 6 کلمے پڑھائے ہو کہ پڑھو پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ، یہ پڑھو۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ مجھے متکلم یہ بتائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں کس صحابی کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھا کہ یہ تمہیں یاد ہونے چاہیے؟ قرآن کے اندر مجھے دکھائے کہ ایمان مفصل بیان ہی کہاں لکھا پڑا ہے اور ایمان مجمل کہاں لکھا پڑا ہے، مجھے یہ دکھائے متکلم بڑی باتیں کر رہا ہے نا کہ یہ بدعت ہے، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو صحابہ کرام کے سے کس سے روایت ملتی ہے آپ کو 6 کلمے کی، اور کس صحابی سے آپ کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی روایت ملتی ہیں؟ دکھائیے مجھے نا۔ پھر یہ بدعت ہے یا بدعت نہیں ہے؟ یہ دنیا میں اضافہ ہے، کوئی دنیا سمجھ کے اسلام میں لے کر آیا ہے، یا دین سمجھ کر اس نے اسلام میں یہ چیزیں اضافہ کی ہیں؟ اور قرآن پاک کے اعراب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے، یہ تو حجاج بن یوسف نے لگائے ہیں۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجمیوں کا علم نہیں تھا؟ کیا صحابہ کرام کو علم نہیں تھا کہ اجمی لوگ قرآن پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ انہوں نے تو اعراب نہیں لگائے، اعراب لگائے حجاج بن یوسف نے، لہذا صدیق والے قرآن میں، عمر والے قرآن میں، عثمان والے قرآن میں، علی والے قرآن میں تو اعراب لگی ہوئی نہیں ہے، نہ زبر ہے نہ زیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں جن لوگوں نے قرآن پر اعراب لگایا یہ دین سمجھ کے انہوں نے لگائے ہیں یا دنیا سمجھ کے لگائے ہیں؟ اور قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے، کسی حدیث کی کتاب مجھے دکھا دو کہ قرآن کو 30 پاروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا ہے؟ مجھے دکھا دے کسی ایک روایت میں۔ اور پھر بتائیے کہ جن لوگوں نے قرآن کو 30 حصوں میں 30 پارے بنا دیے،
مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ دین سمجھ کے اضافہ کیا تھا یا دنیا سمجھ کے اضافہ کیا تھا؟ دین سمجھ کے اضافہ کیا ہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر دنیا سمجھ کے اضافہ کیا ہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جنہوں نے قرآن کے اعراب لگائے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے دنیا سمجھ کے لگائیں تو کیا حکم ہے؟ اگر دین سمجھ کے لگائیں تو پھر کیا حکم ہے؟ اور رہی بات یہ جو آپ دین پڑھتے ہیں، دین سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے جو علوم پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نے تو اصول فقہ نہیں پڑھا، اصول حدیث نہیں پڑھے، آپ لوگ کیوں پڑھتے ہو؟ ابھی مجھے بتائیے، جو آپ نے اصول فقہ پڑھے ہیں، کیا پڑھا ہے؟ عام، خاص، ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ پڑھے ہیں؟ عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص، مشترک، مؤول، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، حقیقت، مجاز، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، امر، نہی، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں۔ مجھے بتائیں کسی ایک روایت کے اندر کہ صحابہ کرام نے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ تقسیم کی تھی کہ عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص سے احکام کیسے ثابت ہوں گے؟ مجھے کسی ایک روایت میں دکھا دیجئے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا ہو کہ عبارت النص سے مسئلہ ایسا ثابت ہوتا ہے، اشارت النص سے ایسا ثابت ہوتا ہے، دلالت النص سے ایسا ثابت ہوتا ہے، اقتضاء النص سے مسئلہ ایسا ثابت ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ اصول بنائے ہیں، مجھے بتائیں کہ انہوں نے یہ دین سمجھ کے بنائے تھے یا دنیا سمجھ کے بنائے تھے؟ اگر دین سمجھ کے بنائے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر دین سمجھ کے بنایا ہے یا دنیا سمجھ کے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے یہ وضاحت چاہیے۔ اور رہی بات ایک اور، اصول حدیث، حدیث کی تقسیم کی گئی ہے کہ یہ حدیث صحیح، حسن، اور پھر خبر مشہور، خبر غریب، حدیث ضعیف، یہ روایات ہوتی ہیں۔ حدیث کی صحیح کی دو قسمیں، صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ہی، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی۔ مجھے ایک روایت بتا دیں کہ صحابہ کرام نے یہ حدیث کی تقسیم کی تھی، مجھے آپ بتا دیں، کوئی ایک روایت دکھا دیں، کہیں سے دکھا دیں۔ اگر صحابہ نے یہ نہیں بنائی تو پھر ان کے بعد والوں نے بنائی ہے۔ جب ان کے بعد والوں نے بنائی ہے تو آپ کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ہمارے دین کے اندر اضافہ کیا وہ رد ہے، جس نے بھی کوئی نئی چیز پیدا کی وہ رد ہے۔ تو یہ تو نئی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، مجھے آپ بتائیں یہ ان لوگوں نے کیسے کیا؟ اگر کیا ہے تو ان کے لیے حکم کیا ہے؟ یہ میرے نبی پاک نے تو نہیں بتایا نا میری حدیث کی قسمیں ہوگی، صحیح لذاتی ہوگی، صحیح لغیری ہوگی، حسن لذاتی ہوگی، حسن لغیری ہوگی، خبر مشہور ہوگی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا۔ سیرت النبی کانفرنس، سیرت الرسول کانفرنس، اشاعت التوحید کانفرنس، اظہار تعزیت کانفرنس، ٹھیک ہے، ختم بخاری، چلو بخاری کو رہنے دو، یہ باقی چیزیں، اشاعت التوحید کانفرنس، اور یہ جو چیزیں آپ بناتے ہو، مجھے بتائیں کہ یہ نبی پاک کے صحابہ میں سے کس صحابی نے منایا تھا؟ اشاعت التوحید کانفرنس کس نے منائی تھی؟ جب انہوں نے نہیں منایا تو تم کیوں منا رہے ہو؟ اگر انہوں نے منایا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر انہوں نے نہیں منایا تو پھر تم نے دین میں زیادتی کی ہے۔ تو یہ جو زیادتی کی ہے یہ دنیا سمجھ کر کی ہے یا دین سمجھ کر کی ہے؟ اور جو تم دستار بندی کرتے ہو، بچے جب حافظ قرآن بنتے ہیں یا عالم قرآن بنتے ہیں، علماء بنتے ہیں، جو سلیبس ہے کورس مکمل کرتے ہیں، تو ان کے سر پہ پگ باندھی جاتی ہے، تو یہ ایک اعزاز ہوتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک صحابی کے سر کے اوپر اپنے ہاتھوں سے دستار سجائی ہو کہ تو حافظ قرآن بن گئے اور تجھے مبارک ہو، آج کے بعد تو فارغ التحصیل ہے؟ مجھے بتائیے، نبی پاک کے بعد صحابہ کرام آئے، صحابہ کرام میں سے کس صحابی نے، تابعین میں سے کس کی دستار بندی کی تھی؟ جب انہوں نے دستار بندیاں نہیں کی تو پھر آپ کیوں کر رہے ہو؟ اگر کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ یہ تم دنیا سمجھ کے پیسے بٹورنے کے لیے کر رہے ہو یا دین سمجھ کر رہے ہو؟ دین سمجھ کر کے کر رہے ہو تو پھر تمہارے لیے کیا حکم ہے، اور دنیا سمجھ کے کر رہے ہو تو پھر تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ اور بچیاں جو عالمہ یا حافظہ بنتی ہیں ان کے اوپر دوپٹہ پوشی مجھے بتائیے، جو لوگ تم کرتے ہو مجھے بتائیے کہ یہ اس کا کیا حکم ہے؟ صحابہ کرام کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ طیبہ کے اندر کسی عورت کے سر کے اوپر اس لیے دوپٹہ نہیں رکھا گیا کہ تو عالم قرآن بن گئی ہے، حافظ قرآن بن گئے، لہذا اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف کے اندر تمام صحابہ کو بلا کے دستار دوپٹہ پوشی کی ہو؟ نہیں کی۔ پھر آپ کس لیے کر رہے ہو؟ دین سمجھ کے کر رہے ہیں یا دنیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ پھر آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ اس لیے ناظرین کرام، میں آپ کو کہتا ہوں یہ لوگ
خواہ ایسی تعویلات کر کے لاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور رفعت بیان کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں، محفل میلاد میں ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، نبی پاک کی نعت پڑھتے ہیں، اور علماء کرام نبی پاک کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیں ان باتوں میں سے کون سی چیز ناجائز ہے، کون سی چیز اسلام میں ٹھیک نہیں ہے، مجھے بتائیے۔ اور رہی بات بازاروں چوکوں میں آ کر، تو آپ لوگ نہیں آتے بازاروں چوکوں میں آ کر، اور جو لوگ آپ مسجدوں میں پروگرام کرتے ہو، اعلان کرتے ہو یہ ہوگا وہ ہوگا، دنیا آتی ہے مسجدوں میں، تو وہ کس صحابی نے اعلان کیا تھا کہ فلاں مسجد میں آ جاؤ، یہ ہوگا وہ ہوگا؟ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں دین کو کیا کرنا چاہتے ہو۔ بھائی آپ سے میرا مطالبہ ہے، آپ ان سوالات کے مجھے جواب دیں۔ اور یہ اعتراض اس لیے میں نہیں کر رہا کہ میری آپ سے دشمنی ہے، میں دین سمجھنا چاہتا ہوں، میں اسلام کے بالکل تہ تک جانا چاہتا ہوں کہ اسلام ہے کیا چیز، اور وہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ویسے الحمدللہ پتہ ہے، میرا سادہ کا مجھے پڑھایا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ ہم نے تو ایسا اسلام نہیں پڑھا، وہی دینی کتابیں جو عالم کو سے پڑھائی جاتی وہ ہم پڑھتے ہیں، وہی آپ لوگ پڑھتے ہو۔ تو خدا را یہ وضاحت پیش کرو، اور وضاحت پیش کر کے امت مسلمہ کو تذبذب کا شکار نہ بناؤ۔ اگر سیرت کانفرنس میں نبی پاک کی عظمت بیان کی ہے تو وہ ٹھیک ہے، تو اگر نبی پاک کا میلاد کا ذکر کیا جائے تو وہ کیوں نہ چاہتے؟ تو قابل غور میری باتیں یہ ناظرین کرام آپ سنیں سمجھیں، میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہر ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی دبا دیں، تاکہ میرے ہر نئے آنے والے جو بھی ویڈیو کلپ ہوں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور ناظرین کرام جو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی مزید تبلیغ اور اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔